دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خرگوش کیسا جانور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کا گوشت حلال ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے کو ناپسند فرمایا؟ ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے؟ اور اگر کوئی شخص اپنے خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کو مارنا ثواب کا کام ہے یا اس کو مارنے پر عذاب ملتا ہے؟ مینڈک کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے جیسا دکھتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں اور یہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ہی چل پھر سکتا ہے۔ خرگوش سبزیاں اور پھل بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مادہ خرگوش اپنے نر خرگوش سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مادہ خرگوش میں یہ خواہش، یہ اچھا زیادہ ہوتی ہے۔ مادہ خرگوش جب پیٹ سے ہوتی ہے، یعنی جب اس کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، تب بھی یہ نر سے ملاپ کر لیتی ہے۔ خرگوش کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب کوئی شکاری اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ دریا دیکھتا ہے تو ترنت مر جاتا ہے، اس لیے اکثر خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، عرب کے لوگ مانتے ہیں کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے کیونکہ خرگوش کو حیض آتا ہے، اسی وجہ سے جنات اس کے پاس نہیں آتے۔ زندہ مخلوقوں، زندہ جیووں میں 4 ایسے ہیں جنہیں حیض آتا ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 لگڑ بگڑ، نمبر 3 چمگادڑ اور نمبر 4 خرگوش۔ حضرت امام ابو داؤد نے کتاب سنن ابو داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانوروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور نہ ہی منع فرمایا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھا جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، یعنی اپنے چارے کو پیٹ سے واپس نکال کر اس کو چباتا ہے، یعنی پاگور مارتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا من خرگوش کا گوشت کھانے کو نہیں ہوا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے لگڑ بگڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگڑ بگڑ کو کون کھائے گا؟ راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھیڑیے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا بھی سمجھداری ہوگی تو وہ اسے نہیں کھائے گا۔ دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کو حیض آنے کی وجہ سے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا من
خرگوش کا گوشت کھانے کی طرف نہیں ہوا، لیکن میرے دوستو خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ بھلے ہی خرگوش گندا جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اور سنن ابو داؤد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک طاقتور نوجوان لڑکا تھا۔ میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا اور اس کا گوشت پکایا، تو مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ایک ران لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے گوشت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش حلال ہے۔ دوستو، جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان ریشہ کی بیماری سے ٹھیک ہو گیا ہو اور اس کے شریر کے کسی حصے میں کپکپی ہو رہی ہو، تو ایسے شخص کو جنگلی خرگوش کا دماغ بھون کر کھانے کو دیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خرگوش کا گوشت گرم اور سوکھا ہوتا ہے، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے اور اس سے پیشاب بھی کھل کر آتی ہے۔ خرگوش کا گوشت ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر خرگوش کا دماغ بھون کر کالی مرچ کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ ریشہ جس سے ہاتھ پیر اور سر کانپنے لگتے ہیں اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ خرگوشوں کا گوشت سوکھا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ایسی جگہ چرنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے جہاں گھاس پانی میں اگتی ہے، اس سے ان کے گوشت میں نمی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جن خرگوشوں کو گھر میں کھلایا پلایا جاتا ہے ان کا گوشت سوکھا نہیں ہوتا، اور جو لوگ بستر پر پیشاب کرنے کی عادت سے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے خرگوش کا گوشت لگاتار کھانا فائدہ مند مانا گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت خرگوش کے گوبر کو باندھ کر اپنے ساتھ رکھے تو یہ پریگننٹ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص خرگوش کا دماغ 2 چنوں کے برابر گائے کے دودھ کے ساتھ کھائے تو وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ خرگوش کا خون شریر کے کالے داغوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خرگوش کے خون سے بنا ہوا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں کوئی بال نہیں آئیں گے۔ کسی حکیم کا کہنا ہے کہ اگر خرگوش کے پتے کو گھی اور عورت کے دودھ میں ملا کر سرما لگایا جائے تو اس سے آنکھوں کی سوجن اور دوسرے گھاؤ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون پی لے تو وہ پریگننٹ نہیں ہو سکے گی۔ خرگوش کا خون سفید داغوں اور جھائیوں پر لگانے سے یہ نشان بھی ختم ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خرگوش کو خواب میں دیکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا خرگوش کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ایسی جگہ سے روزی رزق ملے گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا یا اسے تحفے میں خرگوش ملا یا اس نے خرگوش خریدا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے پیسے کی دولت ملے گی۔ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ نہیں ہے تو اس کا رشتہ آئے گا، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے اولاد ملے گی یا وہ اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کرے گا۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، آپ نے مینڈک تو دیکھا ہی ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا 4 پیروں والا جانور ہے جو اکثر پانی میں رہتا ہے، لیکن یہ مگرمچھ کی طرح پانی اور زمین دونوں پر آسانی سے جی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق دکھنے میں بھلے ہی چھوٹی ہو، لیکن انسانوں کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار یا بنا مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو بھی کچھ خاص خوبیاں دی ہیں جن سے یہ انسانوں کے بہت کام آتا ہے۔ یہ زمین پر انسانوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مینڈک کے شریر سے کچھ خاص طرح کے کیمیکلز، رسائن نکلتے ہیں جو زہریلے کیڑے مکوڑوں کو مارنے میں مدد کرتے ہیں اور آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا بنائے رکھتے ہیں۔ مینڈک دنیا کے لگ بھگ سبھی دیشوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بارش کا موسم آتا ہے
یہ مینڈک باہر نکل آتے ہیں اور ہر جگہ مینڈک ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مینڈک کی 30 سے زیادہ قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ مینڈک زہریلے بھی ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ ان زہریلے مینڈکوں کے زہر کو تیروں اور بھالوں پر لگا کر جنگوں میں استعمال کرتے تھے۔ اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے تو مینڈک کا قتل کرنا یا مارنا حرام ہے، یعنی سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث شریف کے مطابق اسلام میں کسی بھی مقصد کے لیے مینڈک کو مارنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک حکیم یعنی کہ ایک علاج کرنے والا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کرنے لگا، یعنی کہ وہ حکیم کہنے لگا کہ وہ کسی دوائی بنانے کے لیے مینڈک کو مارنا چاہتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حکیم کو مینڈک کا قتل کرنے یا اسے مارنے سے منع فرما دیا، یعنی کہ دوائی بنانے کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی نے مینڈک کو مارنے کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ مینڈک کو طبی مقصد کے لیے بھی مارنا اسلام میں حرام ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان مر رہا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی مینڈک کو مارنا گناہ کا کام ہے۔ اب دوستو، مینڈک کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس کو سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ مینڈک اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پیارا کیوں ہے اور اسلام میں مینڈک کو مارنے کا کام حرام قرار کیوں دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو مت مارو، کیونکہ یہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ مینڈک جو ٹرٹر کی آواز نکالتا ہے دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک پر دھیان دینے سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اسلام میں صاف طور پر یہ حکم ہے کہ مینڈک کو مارنا یا اسے نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا اپنے کسی فائدے کے لیے مینڈک کا قتل کرتا ہے یا اسے مارتا ہے تو وہ بڑا گنہگار مانا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے سزا دی جائے گی۔ اب دوستو، ہم آپ کو مینڈک سے جڑا ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں مینڈک کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اللہ پاک نے اسے اتنا پسند کیوں فرمایا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت مینڈک بھی ان جانوروں میں شامل تھا جو اپنی حیثیت کے مطابق آگ بجھانے کے لیے اس میں پانی لا رہا تھا۔ حالانکہ کچھ جانور جیسے چھپکلی اور گرگٹ آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مینڈک نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی وفاداری دکھائی۔ کہانی میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مینڈک گھبرا گیا اور بھاگتے ہوئے پاس کے ایک دریا میں پہنچا۔ اس نے اپنے منہ میں پانی کے کچھ قطرے بھرے اور لوٹ کر اس آگ پر ڈالنے کے لیے چل پڑا۔ جب دریا نے مینڈک سے پوچھا کہ آج وہ پانی پینے کے بجائے اسے اپنے منہ میں بھر کر کیوں لے جا رہا ہے، تو مینڈک نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ نمرود نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا ہے؟ میں یہ پانی اس آگ پر ڈالنے جا رہا ہوں تاکہ وہ آگ بجھ جائے اور اللہ کے پیغمبر کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حالانکہ مینڈک بہت چھوٹا جانور تھا اور اس کے منہ میں صرف کچھ قطرے ہی آ سکتے تھے، لیکن اس نے پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کی۔ مینڈک کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مینڈک کو مارنے یا اس کا قتل کرنے کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہ مینڈک کو مارنے سے منع کر دیا، کیونکہ جہاں ایک طرف دشمن لوگ اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں دوسری طرف ایک چھوٹا سا جانور یعنی مینڈک اپنی محبت کا اظہار ایسے کر رہا تھا کہ وہ اپنے منہ میں پانی کے کچھ قطرے لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مینڈک کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق دنیا میں قریب 30 طرح کے مینڈک پائے جاتے ہیں۔
मेंढकों की अलग अलग किस्में अपने शरीर, रंग और आकार के हिसाब से एक दूसरे से अलग होती हैं। अफ्रीका में ज़्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं और 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते। इसी तरह मेंढक की एक किस्म गोलियत फ्रॉग होती है जो 8 इंच तक लंबे होते हैं और उनकी टांगें 10 इंच तक लंबी हो सकती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में गिने जाते हैं। मेंढक की आंखें उसके सिर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिससे वो पानी में छिपा रहने के बावजूद सतह के ऊपर देख सकता है। इसी वजह से मेंढक अपने शिकारियों के खतरे से भी सतर्क रहता है। डार्ट फ्रॉग किस्म का मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक होता है। ये छोटा सा मेंढक करीब 2 इंच लंबा न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक जहर छोड़ता है, जिसकी एक मात्रा 10 से 20 लोगों को सिर्फ 3 मिनट में मारने के लिए काफी होती है। माहिरीन के मुताबिक मेंढक के जहर में कैंसर से लड़ने और दर्द को खत्म करने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे कई दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये जहरीले मेंढक कोलंबिया के बरसाती जंगलों में पाए जाते हैं। इनका रंग पीला या गहरा पीला हो सकता है। कहा जाता है कि जिस मेंढक का रंग जितना ज्यादा पीला होता है वो उतना ही जहरीला होता है। अगर कोई शख्स इस मेंढक को बिना दस्तानों के कुछ सेकंड के लिए भी अपने हाथ में पकड़ लेता है तो उसका जहर असर करने लगता है और वो जल्दी ही मौत के करीब पहुंच सकता है। यानी ये मेंढक इतना खतरनाक होता है कि सिर्फ छूने से ही इंसान की जान ले सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक उड़ने वाले मेंढक का भी पता लगाया है। इसका पेट लाल रंग का होता है और इसकी आंखों का अधिकतर हिस्सा सफेद रंग का होता है। उड़ने वाले इस मेंढक के पैरों की उंगलियों के बीच एक झिल्ली होती है जो छलांग लगाने के बाद पैराशूट की तरह काम करती है। यह मेंढक ज्यादातर पेड़ों पर रहता है और खासकर वियतनाम में पाया जाता है। ध्यान रखें, मेंढक सिर्फ सफेद ही नहीं होते, कुछ मेंढक लाल, नीले, नारंगी, पीले और जामुनी रंग के भी होते हैं। इनमें से कुछ पर धब्बे और धारियां भी होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आप